اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ ناظرین گرامی، آج کا یہ وظیفہ ایک بہترین حاجت پوری ہونے والا ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو اگر 3 بار پڑھیں تو تمام مسائل فوراً حل ہو جاتے ہیں۔ رزق کی ایک ایسی تسبیح جو رات کو سونے سے پہلے صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ 3 منٹ کی یہ تسبیح ہے اور اس کو پڑھنے سے ہماری حاجت، ہماری مشکل، ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ ناظرین گرامی، اگر ہم مشکل میں ہیں، اگر ہم پریشانی میں ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات کو پکاریں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کا وسیلہ اور شفاعت مانگیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کیے ہوئے وہ الفاظ ادا کریں جن الفاظ کی برکت سے، جن الفاظ کے پڑھنے سے، جن الفاظ کی تلاوت سے، جن الفاظ کی تسبیح سے ہماری تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کا یہ وظیفہ بھی اسی متعلق ہے کہ ہم اپنی مشکلات کو کیسے دور کر سکتے ہیں۔ ہر انسان اس دنیا کے اندر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرتا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے۔ عقل مند ہے وہ انسان جو مشکلات اور پریشانیوں کے ڈر سے اللہ کی ناشکری کرنے کے بجائے اللہ کے اس امتحان کو آزمائش سمجھے، اس کے اوپر پورا اترے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اپنی زبان سے اس کا شکر ادا کرے، اپنے قول سے اس کا شکر ادا کرے، اپنے فعل سے اس کا شکر ادا کرے، اپنے عمل سے، عملی زندگی کے اندر رہتے ہوئے عملاً اس کا شکر ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کو جڑ سے ختم کر دیں گے۔ ناظرین گرامی، فرقان حمید، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو۔ اگر ہم بے اولاد ہیں تو اولاد ملنے کا صلہ، اولاد ملنے کا وظیفہ اور طریقہ کار آیات کریمہ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اگر ہم بے روزگار ہیں تو روزگار ملنے کا طریقہ، روزگار ملنے کے ذرائع اور روزگار ملنے کے وظائف قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اگر ہمارے کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی ٹینشن ہے تو اس ٹینشن سے نکل کر ذہنی آسودگی کے حل اس قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ صرف ہمیں اس قرآن مجید کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ ایک ایسی بہترین تسبیح ہے جو اسماء مبارکہ کے ساتھ ساتھ ایک سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے، اس سورہ مبارکہ کو اور اس کے ساتھ اسماء کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا کوئی بھی مشکل حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ آج کا یہ وظیفہ قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین سورہ یعنی سورہ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ الکوثر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا معجزہ اور ان کی صفت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی کہ اے پیارے حبیب، آپ نے پریشان نہیں ہونا، بے شک آپ کا دشمن ہی ہمیشہ ناکام و نامراد ہوگا، چونکہ کفار اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر، ان کے رخصت ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دے رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ نعوذ باللہ نبی کا دین ختم ہو گیا، نبی کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، کوئی والی نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہے، یوں ہی نبی اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا نبی جانے کے ساتھ ساتھ ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کے طور پر رہنمائی فرمائی کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ہمیشہ زندہ رہنے والا دین، ہمیشہ اونچا رہنے والا نام اے پیارے حبیب آپ کا ہی ہوگا۔ ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہی دم کٹا ہے، وہی بے کام نامراد ہے، وہی بے اولادہ ہے، یعنی اولاد کے ہوتے ہوئے بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، نام ہمیشہ نبی کا ہی بلند ہوتا رہے گا۔ ناظرین گرامی، سورہ کوثر کا یہ وظیفہ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے اسم اعظم میں سے ایک اسم اعظم رزاق کا وظیفہ ہے۔
آپ نے روزانہ اس وظیفے کو کرنا ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت مشکل پوری ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے، بستر پر جانے سے پہلے اپنے سارے کام ختم کریں۔ رات کو سونے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ وضو میں ہوں۔ وضو کرنے کے بعد آپ اپنے بستر پر جائیں۔ آپ اپنے بستر پر بیٹھ کر آپ نے تسبیح فاطمی پڑھنی ہے۔ تسبیح فاطمی کا بیک گراؤنڈ اگر آپ کو ضرورت ہے، اگر آپ پوچھنا ہے تو ہم آپ کو تفصیل سے اس پر وظیفہ بنا دیں گے۔ تسبیح فاطمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر آپ نے 21 بار پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یا رزاق کا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر دم کر کے خود بھی پی لینا ہے، بچوں کو بھی پلا لینا ہے۔ اس بابرکت پانی سے انشاءاللہ آپ کے جسم سے بیماریاں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو تو آپ اس پانی کو دم کر کے پینے کے ساتھ اپنے کسی کھانے میں بھی شامل کر سکتے ہیں، جس کو آپ سونے کے بعد اگلے دن صبح ناشتہ میں، بعد اذان دن کے کھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی گلاس میں دم کر کے رکھ لیں۔ آپ نے روزانہ 21 بار سورۃ الکوثر اور یا رزاق کو ایک تسبیح یعنی 33 بار یا پوری مکمل تسبیح یعنی 99 یا 100 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اول آخر درود شریف بھی پڑھنی ہے، یعنی بستر پر جا کر تسبیح فاطمی پڑھنے کے بعد ایک بار درود مبارکہ، اس کے بعد سورۃ الکوثر 21 بار اور تسبیح فاطمی 33 یا رزاق 33 یا 100 بار۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ درود شریف پڑھنی ہے اور پانی پر دم کر دینا ہے۔ آپ کا یہ عمل 21 دن تک جاری رہے گا۔ انشاءاللہ آپ کے اس عمل سے آپ کی کسی بھی قسم کی بے برکتی برکت میں بدل جائے گی۔ آپ کی خواہشات، آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں شفا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں مرادیں ہیں۔ اگر ہم اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمارے تمام افعال بطریق احسن سر انجام پائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔